بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین آمنت باللہ صدق علی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساست حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی بنا است حسین سردار در دست جدید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین وہ سجدہ کہ جس سے کانپ جاتی تھی روئے زمین وہ سجدہ کہ جس سے کانپ جاتی تھی روئے زمین اسی سجدے کو ترستے ہیں میرا پیغمبر اسی سجدے کو ترستے ہیں میرا پیغمبر ابھی قوم مسلم کو بیدار ہو لینے تو دو ابھی قوم مسلم کو بیدار ہو لینے تو دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین سبحان اللہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین نہ مسجد میں نہ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ بیت اللہ میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں عاشقوں کی نماز ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سبحان اللہ تو نے وہ عبادت کی یا حسین بشر تو کیا کرے فرشتوں نے بھی نہ کی امامت ہے تجھ سے اور امامت کی آبرو ہے تجھ سے امامت آج بھی ناز کرتی ہے تم پہ یا حسین برادران اسلام ائمہ کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ حضرات کے سامنے جو یہ مہینہ چل رہا ہے وہ محرم کا ہے اور آپ کے علم اور سوچ میں یہ ہوگا کہ آج محرم کی 4 تاریخ ہے اور ان دنوں میں ہم امام حسین کا ذکر سنتے ہیں سناتے ہیں اور اس کے علاوہ جگہ جگہ پہ سبیل حسین نیاز حسین ہم بناتے ہیں حسین کے نام پہ الحمدللہ آپ کے سامنے جو چند آیت کریمہ کلام مجید کی تلاوت کی گئی آپ حضرات کے علم میں یہ ہوگا کہ امام حسین وہ شخصیت کا نام ہے کہ پوری دنیا میں پوری کائنات میں اس کی مثل کوئی نہیں ہے حسین کی مثل اور خود بڑے اور بڑے کی اولاد اور یہ وہ حسین ہے جن کی عزت عظمت خود صحابی بیان کرتے بھی ہے اور عزت صحابہ رسول نے حسین کی ہے میرے پاس صرف 25 منٹ کا ٹائم ہے ان 20-25 منٹ میں آپ کے سامنے امام حسین کی شان بیان کرنی ہے اور مختصر امام حسین
اس کا نام ہے جو عطائے رسول غریب نواز نے کہا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دھی است حسین دھی پنا است حسین. عطائے رسول ارشاد فرماتے کہ دین کسی کے سمجھ میں نہ آئے، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس کی سوچ میں یہ فکر لگی ہو کہ دین کو سمجھنا ہے، کیسے سمجھے، تو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ائمہ کرام کے قریب بھیجنا پڑے گا، اور کسی اور دھرم اور مذہب کو یہ لگے کہ دین سمجھنا ہے تو کٹھن کیسے سمجھے. تو عطائے رسول نے آسان کر دیا مسئلہ کہ دین حسین دین بنا حسین. دین کو سمجھنا ہے تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو امام حسین کو سمجھ لے، دین سمجھ میں آ جائے گا. اور حسین نے وہ بلیدان دیا جو آج میں آپ کے سامنے جو خطاب کر رہا ہوں، یہ منبر و محراب، یہ مسجد کے منارے جو نظر آ رہے ہیں، یہ حسین کا صدقہ ہے. اور وہ مومن کیسا جو امام حسین کے دنوں میں امام حسین کی تقریر میں نہ آئے، امام حسین کی سبیل وہ جہاں نہ آئے. ہاں کچھ طرح کے جو ہمارے سماج کے اندر، ہمارے دین اور دھرم کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں، اس میں آپ نہیں جانا چاہتے ہو تو مت جاؤ، لیکن سبیل حسین میں آؤ، امام حسین کے ذکر میں آؤ. اور امام حسین کے مکمل پروگرام 10 دنوں میں آپ صحابہ رسول خلفائے راشدین کے ساتھ امام حسین کی باتیں سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو امام حسین کا ذکر سنیے اور ان کی سبیل سو کو جوش سے ساتھ پیے اور پلائے. اور امام حسین کے جو دنوں میں سبیل کا جو وروध کیا، یا نیاز نذرانے کا، یا ان کے ذکر کا، اور میں آپ کو آؤ دکھاؤں ہمارے گاؤں میں یا اور گاؤں میں جو امام حسین کا بغض جس کے سینوں میں رہا، سبیل کے علاوہ سبیل کے ساتھ یا ذکر فکر کے ساتھ، تو ان کا اس دنیا میں پریوار بھی نہیں رہا ہے. دنیا میں بھی رسوا ہو جاؤ گے، قبر میں اور محشر کے دن. اچھا امام حسین کی شان سنیے. حضرت عمر امیر المومنین جب جمعہ نماز کا خطبہ دے رہے تھے، جیسے ہمارے مولوی صاحب ابھی خطبہ پڑھا ہے، خطبے کی اہمیت، اس کی عزت کتنی ہے، جو ہم نماز میں جو بیٹھتے نماز کی حالت میں احتیاط میں تو اس طرح بیٹھے اور چپ چاپ چون چاں مت کرو اور نماز خطبہ سنو. تو یہ خطبے کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے. حضرت عمر امیر المومنین جب خطبہ پڑھا رہے ہیں، کون ہے عمر جس نے شہادات کرام اہل بیت رسول اللہ کی شان اور عظمت میں عمر کا مقام رہا ہے. کون ہے عمر؟ وہ جلیل القدر صحابی عمر ہے. جب غصے میں آ جاتے تو عمر کے پاس علی کے علاوہ کوئی نہیں جاتا، علی کی اتنی عزت کرتے تھے. وہ ہے عمر. ایک بار امام حسن عمر کی خانقاہ میں آئے، امیر المومنین تھے. عبداللہ ان کے فرزند عمر کے پاس آئے اور امیر معاویہ کاتب وہی عمر کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں حسن آ گئے، عبداللہ باہر کھڑے تھے. عمر نے کہا عبداللہ تم باہر جاؤ، ہماری میٹنگ چالو ہے، کوئی بھی آئے تو اندر آنے نہیں دینا. اتنی دیر میں امام حسن آ گئے. عبداللہ باہر کھڑے تھے تو امام حسن نے پوچھا حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں کے اندر ہے، میٹنگ ضروری چل رہی ہے. حضرت آپ جانا چاہو تو جا سکتے ہیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں. کیونکہ امام حسن تھے جن کا جھولا جبریل امین نے جھلایا تھا، جن کے لیے جنت میں سے بیشت میں سے لباس آتے رہے، میوے آتے رہے، جن کو نانا اپنے کندھوں پہ گھماتے رہے، وہ امام حسن تھے. حسن عسکری خطبات محرم جو کتاب ہے اس کی لاسٹ پیج میں لکھ رہے کہ جن کے گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں،
گھر بے اجازت جبریل آتے نہیں، شان والے جانتے ہیں شان قدر اہل بیت۔ بے شک اہل بیت کے گھر میں وہ فاطمہ کا مقام ہے کہ جبریل امین جن کے گھر میں اجازت کے بنا انٹری نہیں ہو سکتی، وہ مقام ہے امام حسن کا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا امام حسن جاؤ، آپ کے لیے ہاں چھوٹ چھاٹ ہے، آپ جا سکتے ہو۔ امام حسن نے کہا ابھی میٹنگ چالو ہے، آپ عمر کے فرزند عبداللہ بن عمر جو باہر کھڑے ہیں تو میں ابھی مناسب نہیں سمجھتا کہ جاؤں، ظہر کا قریب ہے وقت، مسجد نبوی میں عمر سے میں مل لوں گا۔ اتنی دیر میں امام حسن وہاں سے گئے۔ عبداللہ کو عمر نے پوچھا کہ عبداللہ بتا کون آیا تھا؟ کہا امام حسن آئے تھے۔ عمر فوراً نکل گئے، کہاں گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بولا مسجد نبوی میں ملوں گا ظہر کے قریب۔ جب عمر کی قسم رب کائنات کی، عمر کی آنکھوں میں اشک آ گئے، رونے لگے۔ حضرت عمر کون ہے؟ وہ عمر ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا ان خاتم النبی لا نبی بعد، نبوت میرے پہ ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ میرے گھر کا بیان نہیں ہے، حضرت عمر سے سنیں۔ عمر دوڑتے دوڑتے مسجد نبوی میں گئے اور حضرت عمر نے اپنا امامہ اتار ڈالا، امام حسن کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ کہا ہے امام حسین آپ آئے تو پھر مجھ سے ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن نے کہا میں مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سے ملوں، آپ کی میٹنگ چالو تھی۔ میں عبداللہ جب باہر کھڑے تھے تو میں جہاں سے واپس آ گیا تو عمر نے کہا اے ابن رسول، امام حسن کہا عبداللہ کہا ابن رسول۔ سبحان اللہ۔ اس کی ماں فاطمہ نہیں ہے، اس کی نانی عائشہ نہیں ہے، اس کے والد علی نہیں ہے، اس کے نانا مصطفیٰ نہیں ہے۔ امام حسن بول رہے ہیں کہ عمر کی آنکھوں میں اشک چالو تھے، رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے امام حسن مجھے معاف کر دو۔ وہ عمر 22 لاکھ میٹر پر جس کی حکومت تھی، وہ عمر آج جو سرکار یوجنا نکال رہی ہے آواز، وہ عمر نے اپنے زمانے میں جو یوجنا شروع کی اس کی استھاپنا کی تھی، سب غریبوں کو مکان۔ اور عمر کے دوران عمر جب امیر المومنین تھے تو کوئی بھیک مانگتا دکھائی نہیں دیتا تھا، اتنا دیتے ایک یہودی آ گیا، عمر نے کہا تجھے بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا عمر کیا کروں میں نابین ہوں، آنکھوں سے دکھتا نہیں، یہ بڑھاپا آ گیا ہے۔ عمر نے علی کو کہا، علی اس ٹائم خزانچی رہے تھے عمر کے دور میں، امیر المومنین جب عمر تھے تو علی اس کے خزانچی تھے۔ کہا علی اس کو اتنا دو کہ اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت عمر امیر المومنین جب خطبہ پڑھا رہے ہیں جمعے کے دن، امام حسین مسجد نبوی میں آ گئے۔ آپ نے سنا ہے کہ نبی وہ ہے صاحب شریعت۔ ابھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے، گمراہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں، حضور سے عشق اور محبت کرو۔ ہمارے ائمہ کرام، علماء کرام جو آپ کو باتیں بتائے اس کی باپ کی نہیں ہے، میرے باپ کی باتیں نہیں ہے، کہ مصطفیٰ کی حدیثیں ہے، مصطفیٰ کی شریعتیں ہے، جو بھی ٹھیک لگتا ہے یوٹیوب میں دے کر کسی عالم کی، کسی دوسرے فرقے والے کی جب تقریر سن کر ایسی باتیں کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ کوئی کہتا ہے حضور کی میلاد مت بناؤ، میں پوچھتا ہوں حضور کی میلاد ہم بنائیں گے اور جشن شہداء ہم بنائیں گے، ہم سب بنائیں گے، کیونکہ ہم پہ احسان ہے مصطفیٰ کے، احسان ہے امام حسین کے۔ اچھا بولتے میلاد مت بناؤ، ابھی اس کو سوال کرو کہ تیرے گھر پہ تیرے بچے کا جنم ہوا تو تو نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا میں لڈو بانٹے، پیڑے بانٹے، حلوے کھلائے سب کو، کس کو، نرس کو، ڈاکٹر کو، ہاسپٹل میں جو پوچھا کرتی ہے اس کو، میرے بھائی کو، اس کا تو نے جنم کے موقع پر سب کو مٹھائی بانٹی جو تجھے کام نہیں آنے گا۔ شادی کرے گا تجھے ماں نکال دے گا، بیوی کے ساتھ رہے گا،
نہ دنیا میں کام آئے گا، نہ قبر میں کام آئے گا، نہ محشر میں کام آئے گا۔ اس کے لیے تم نے حلوے تقسیم کیے، اس کے لیے تم نے لڈو تقسیم کیے۔ وہ شخصیت شریعت کا صاحب پیغمبر اسلام جو دنیا میں آیا تو امن اور سکون کا پیغام لایا، جو دنیا میں آیا تو قرآن دیا، جو دنیا میں آیا تو جہالت سے نکال کر سخت کالا تھا، ظلمت کٹا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا کر دیا۔ اس کے لیے ہم میلاد بناتے ہیں، اس کے لیے بناتا ہے تو کام نہیں۔ ابھی منافقتا دیکھو، وہ بول رہے کہ 1400 سال ہو گئے ابھی حضور کی میلاد بنا رہے ہو 14۔ پھر ہم حسین کا جشن بناتے ہیں تو کہتے 1400 سال ہو گئے ابھی آپ غم بناتے ہو۔ ابھی کرنا کیا، غم بنائے تو تکلیف، خوشی بنائے تو تکلیف۔ ہاں ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سبھی اور امام حسین کی تقریب اور امام حسین کی نیت جائز ہے، ہم اس میں حصہ لیتے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، امام حسین کی اماں فاطمہ، بیٹی سغرا، سکینہ، اور اس کے دوپٹے کو کبھی سورج نہیں، سیند کو سورج نے نہیں دیکھا، اس کے بال کو سورج نے نہیں دیکھا۔ وہ طہارت کی سردار، خدا کی قسم جس کے دوپٹے کو غیر محرم نے نہیں دیکھا، اور ہم آج گلی کوچوں میں ان کا نام لے رہے ہیں، شیروانو، اے سکینہ، اے فاطمہ، کو شرم نہیں آتی؟ وضو ہے کیا؟ گلی کوچوں میں ان کا نام لیتے ہو، ان کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ اے امام حسین سے سچی محبت کرو، وہ محبت کرو امام حسین کا۔ ارے تم تو قسمت والے ہو، خوش نصیب ہو جو امام حسین تم کو ملا، ورنہ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ ابھی قوم مسلم کو بیدار ہونے میں تو دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ حضرت عمر خطبہ پڑھا رہا، امام حسین آ گئے، وہ خطبے کو بند کر دیا، بند کر کے ان کا استقبال کیا، سینے سے لگایا، بوسے کی۔ کسی نے کہا حضرت عمر خطبہ بند کر دیتے ہو حسین کے لیے، جب آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عمر نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جب حسین آتے تھے اور مصطفیٰ خطبہ پڑھاتے تھے تو میں نے دیکھا اس خطبے کو حضور نے بند کر دیا، حسین کو سینے سے لگایا، حسین کو چوما۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو خود آقا نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ عمر جس خطبے کو میں بند کر رہا ہوں اس خطبے کی لاج کربلا میں حسین بجائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس خطبے کو میں بند کر رہا ہوں اس کی لاج کربلا کے میدان میں حسین بچائے گا۔ تو اے لوگوں، حسین نے جو شہادت دی ہے عجیب شہادت ہے، اس کا صدقہ ہے، اس کی خیرات ہے جو آج ہم کھا رہے ہیں۔ تو پلیز خدا کے واسطے ہاں حسین سے بغض مت رکھو، رکھو گے تو دنیا قبر اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے